اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ، آج کی نشست میں آپ کو بڑا ہی پیارا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اس عمل کے لیے بہت سے لوگوں کا سوال تھا اور میں نے ایک مولانا صاحب ہیں ان سے یہ عمل رات کو سنا ایک ویڈیو میں، تو میں نے کہا چلے میں وہ عمل اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے لوگ اس عمل کے بارے میں اور یہ چیز دیکھنے کے لیے بڑی بے تابی کا عالم ان کا ہوتا ہے، بے قرار ہوتے ہیں کہ بس ہم یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہمیں سکون آ جائے۔ ناظرین کرام، میں بات کر رہا ہوں قبر کی زندگی کے حوالے سے، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ سامعین محتشم، ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے اقربا اس دنیا سے رخصت فرما جاتے ہیں۔ ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 سپارے میں، 17ویں سپارے میں، یعنی کہ 21ویں سپارے میں، یعنی کہ 3 جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل ہمارے اندر سے بھی، ہمارے جسم سے روح کو نکال دیا جائے گا، اور جس طرح آج ہمارا جسم حرکت کرتا ہے، کل ہمارا جسم بے جان ہوگا۔ سامعین کرام، جب دنیا میں ہم تشریف لاتے ہیں، جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، اس وقت بھی ہمیں کوئی اور غسل کرواتا ہے، ہمیں کوئی اٹھاتا ہے۔ ہم خود نہیں اٹھ سکتے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم غسل نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے رب العالمین کا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو کوئی سی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کو غسل دیتا ہے، کپڑے پہناتا ہے۔ اور جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، واپس اس عالم میں چلا جاتا ہے، اس کو جب موت آ جاتی ہے، اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم سے روح نکل جاتی ہے، تو پھر اس کو کسی دوسرے انسان کا محتاج ہونا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان دنیا میں آتا ہے تب بھی محتاج ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ آج انسان اپنے اوپر غرور اور تکبر کرتا ہے، اور اپنے مال اور منصب کے اوپر تکبر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ سب کچھ بس میں ہی ہوں۔ کہ جب جسم میں طاقت ہے، جب مال ہے، دولت ہے، تو پھر اس کا غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ پھر وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، جو اس کو نچلے والا حصہ ہوتا ہے، جو اس سے کمتر ہوتا ہے بندہ، اس کو پھر وہ تو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے۔ غریب کو تو وہ بھوکا مار دیتا ہے، کتنوں لوگوں کو وہ مروا دیتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ گنڈے رکھے ہوتے ہیں، راہ چلتے چلتے اگر کوئی اس سے بات کر لے تو فوراً اس کو گولی مروا دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان ایک وقت میں اس طرح بھی وحشی بن جاتا ہے، وہ جانوروں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح شیر جو ہے چیر پھاڑ کے کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، اسی طرح انسان بھی یہ جانور بن جاتا ہے۔ بڑے بڑے بال، مونچھیں بڑی بڑی،
کیسے کیا حلیہ اپنا لیتا ہے، اپنا روب دبدبا سب کچھ کرتا ہے، مگر اے انسان غور کر غور کر غور کر اپنے جسم کے اوپر کہ تو ہے کیا چیز، تو ہے کیا چیز۔ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا محتاج، جاتا ہے تو کسی کا محتاج، اور اس آنے اور جانے کے درمیان کی زندگی کو تو ایسے گزارتا ہے۔ جب تمہیں بیماری آ لگتی ہے، جب تم موت کے قریب ہوتے ہو تو لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے ہوتے ہو، یار علاقے میں اعلان کروا دے چودھری صاحب، ملک صاحب، سردار جی فلاں فلاں فلاں، بس اب ان کا آخری وقت ہے، اب وہ مرنے والے ہیں، پورے اہل علاقہ سے معافی مانگتے ہیں، لہذا اہل علاقہ انہیں معاف فرما دے جو انہوں نے ظلم کی ہے۔ اے انسان، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں۔ اس وقت تمہارے جسم میں خون تھا، تمہارے بازو میں، تمہارے ہاتھ میں طاقت تھی، مگر آج رب نے تجھ سے طاقت چھین لی ہے، کیونکہ تو رب نے جو تجھے طاقت عطا کی تھی تو اس کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ آج رب نے تجھ سے طاقت کھینچ لی، آج تیرا بازو کام نہیں کرتا، آج تیرا ہاتھ کام نہیں کرتا، آج تیری زبان نہیں کام کرتی، تو بات کرنے کے لیے قابل نہیں ہے، تو اشارہ کرتا ہے، بڑی مشکل سے اشارے میں بات کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان ہے، کبھی کس حال میں ہوتا ہے، کبھی کس حال میں ہوتا ہے، مگر ہمارے اوپر یہ جو انجام آتا ہے موت کا، ہمیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے۔ جب اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کریں تو پھر ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اگر آج میں اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں، آج میرے پاس مال و دولت ہے، روب دبدبا ہے، میرے پاس دنیا کا عہدہ ہے، میں بادشاہ ہوں، میں فلاں فلاں ہوں، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک بادشاہ اوپر بھی ہے جو قیامت والے دن آواز لگائے گا، لمن الملک اليوم، 24ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے، اعلان کرے گا، بتاؤ نا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کون ہے بادشاہ، آج کون ہے؟ کسی طرف سے جواب نہیں آئے گا، کوئی بھی جواب نہیں دے گا، خود رب کائنات آواز لگائے گا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی آج بادشاہی ہے جو قہار ہے، جو جبار ہے۔ لہذا اگر کسی مسلمان نے دیکھنا ہو کہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، اب اگر ہم دیکھیں کہ قبر کی زندگی میں ان کا کیا حال ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا یار ہے، تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ عمل بڑا آسان ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے 4 رکعتیں نفل پڑھنی ہے، 2 کر کے نیت کر لیں نفل کی، وقت حاضر پڑھ کر پہلی رکعت میں آپ نے فاتحہ کے بعد والضحیٰ پڑھنی ہے، دوسرے میں الم نشرح پڑھنی ہے، سلام پھیر دینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب تیسری رکعت میں شروع کریں گے سلام کے بعد، جب آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے سورہ 3 والتین والزیتون پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے چوتھی رکعت میں سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کا حال خواب کی حالت میں ہمارے اوپر منکشف فرما دے، تو رب اس کا حال آپ کے اوپر منکشف فرما دے گا۔ اگر یہ صورت نہ یاد رہے کیونکہ بیچ میں سورہ علق آ جاتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی علق، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا پہلی رکعت میں، والعادیات ضبحا دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں القاریۃ ما القاریہ، چوتھی رکعت میں الہاکم التکاثر۔ سامعین کرام، اگر کوئی الہاکم التکاثر کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پڑھے، نفل اگر نہ بھی پڑھے تو اس کو اس انداز میں پڑھے کہ اگر ہمارا کوئی مردہ ہماری خواب میں پتہ چلے قبر کی زندگی میں عیش و عشرت میں یا عذاب میں ہے، تو اس کو یہ صورت پڑھے، پھر بھی معلومات ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے باوضو ہو کر اپنے بستر کے اوپر سو جانا ہے، پھر ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے، پھر آپ درود شریف پڑھیں، کوئی بھی وظیفہ کریں، اللہ کا نام پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، سو جائیں،
چند دن عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارا جو دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، والدین ہے، قبر کی زندگی میں ان کو سکون ہے یا نہیں سکون۔ اگر سکون ہے تو پھر آپ بھی اپنے لیے اپنے اعمال اچھے کریں، مزید اچھے کریں اور خوش ہو جائیں کہ آپ کا جو میت ہے قبر میں سکون میں اللہ نے اسے بخش دیا ہے۔ اگر دیکھیں کہ عذاب ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے انجام کا بھی سوچیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، ہمارا بھی انجام ایسا ہوگا، پھر ہمیں اپنے اعمال کی طرف آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے، حقوق اللہ جو ہے نا، جو بندوں کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ کل ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہو۔ ناظرین کرام، آج کا جو عمل تھا، اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا آپ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اس مقام کے لیے جو آخری آرام گاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کل من علیہ فان، کہ ہر چیز جو ہے نا تباہ و برباد ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ بقا ہے، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، رب کبھی فنا نہیں ہوتا، رب ہمیشہ بقا ہے، تو ہم فنا ہو جائیں گے، لہذا ہمیں اس زندگی کے لیے ہمیں عمل کرنے ہیں، اعمال اچھے کرنے ہیں، اچھی زندگی گزارنی ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا اس سے معافی مانگے، پھر اس سے آپ نے معافی مانگ کر اپنے اعمال کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی